بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم آپ کو بتائیں گے آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کی پراسرار باتیں جن کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو برائے مہربانی یہ واقعہ سننے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آب حیات ایک انتہائی انوکھا واقعہ ہے اور عجیب داستان ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیا سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے، خضران کا لقب ہے اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں: خضر، خضر، خضر۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں، یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ ابو العباس بلیا بن ملکان یہ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علمدار رہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ ان میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن علماء کی کثیر تعداد کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی 100 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ العینی کتاب العلم باب ما ذکر ذہا موسیٰ، خدمت بحر یعنی سفر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا انہی سے متعلق ہے، اور الیاس بر خشکی میں ہے۔ اس طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء اس پر ہیں اور مشائخ صوفیاء و اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنی فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر و الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اس میں منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ اس طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین کی زیارت سے مشرف ہوئے، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر، اس بات سے بچنا کہ جو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام
در کے اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ بزرگان دین نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ آب حیات کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ تو نہ قرآن میں ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں۔ ہاں، کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے، جیسے کہ تفسیر خزائن العرفان میں نقل ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سعد بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے یعنی سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔ جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالی پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے، وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنی ہوئی تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف کی ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اس طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پی لیا۔ تو ناظرین، یہ داستان تھی حضرت خضر علیہ السلام کی اور آب حیات کی۔ میرا واقعہ پسند آئے تو برائے مہربانی میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بنی ہوئی گھنٹی پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔